مختلف عبادتوں کو جمع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دو عبادتیں ہیں اور اس سے نیت ایک کی ہے، یا جو ہے ایک ہی عمل ہے اور اس سے کئی عبادتوں کی نیت کی ہے، تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح ساتویں بحث جو ہے پھر بیان وقت وقت کی نیت کس وقت کی جائے تو اس کا اعتبار ہوگا۔ منوی کی ادائیگی کے لیے آپ جب نیت کرتے ہیں تو نیت کس وقت کرے تو اس کا اعتبار ہوگا کہ آپ نے منوی کو ادا کر دیا ہے، اور کس وقت اس کا پھر اعتبار نہیں ہوگا، اس کا ذکر۔ الثامن فی بیان عدم اشتراط استمرارها وفیہ حکمها فی کل رکن من الارکان، کہ نیت کے اندر استمرار کا ہونا لازمی ہے کہ نہیں، اس کو ذکر کرتے ہیں کہ کسی عمل کے ہر رکن کے اندر الگ الگ نیت کا پائے جانا بھی لازمی ہے یا نہیں، اس کے اندر استمرار بھی لازمی ہے کہ نہیں، یہ بات ہوئی۔ اور نوّم مقام فی محلها، کہ نیت کا محل اور مقام کیا ہے۔ العاشر فی شروطها، نیت کے لیے شرائط کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی یہ ترتیبوار جو ہے نا بحث کرتے ہیں۔ اما الاول، پہلی والی بات، پہلی مبحث فہی فی اللغہ، چونکہ پہلی مبحث نیت کی حقیقت سے متعلق تھی کہ نیت کی حقیقت کیا ہے اور نیت من حیث ہی کیا چیز ہے، تو اسی کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اما الاول فہی فی اللغہ، لغت میں نیت کا معنی القصد، ارادے کے ہیں، قصد کرنے کے ہیں، کما فی القاموس، جیسے قاموس کے اندر ہے۔ ساتھ ساتھ نیت کے ایک معنی حفاظت کے بھی آتا ہے، جیسے کہ نوى اللہ بہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ ونوى الشیء ینوی نیۃً ونیۃً مشددۃ وتخفف قصدہ، کہتے ہیں نوى الشیء ینوی، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مصدر جو ہے نیۃً، یا کی تشدید کے ساتھ بھی آتا ہے، وتخفف، اور اس کے اندر تخفیف بھی کی جاتی ہے، اور کیا ہے صحیح، اور اس کے اندر تخفیف بھی کی جاتی ہے، یعنی یا بغیر شد بھی پڑھا جاتا ہے، نیتن نیتن، لیکن اصل میں یہ ہے، یہ لفظ نویتن سے ہے، نویتن، یا اور واو دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے، یہ لفیف میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ لفیف میں سے ہے۔ پھر واو اور یا جمع ہو جانے کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا اور پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا، تو یہ نیتن بن گیا۔ لہذا اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں اس کو مخففاً نہیں پڑھیں گے، اس کو مخففاً نہیں پڑھیں گے، اس لیے اگر یہ اس کو مخففاً پڑھیں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ عدتن کی طرح ہو جائے گا، حالانکہ یہ عدتن کی طرح نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں اگر آپ نیتن پڑھیں گے، بغیر تشدید کے پڑھیں گے، تو پھر یہ ونا سے ہوگا، اور اس کا مطلب ہے تاخیر کرنا، لہذا نیت بھی چونکہ تاخیر کا شکار، اس وجہ سے اس کو بھی نیت کہتے ہیں۔ بہرحال مشدد پڑھیں گے تو مادہ کچھ اور بنتا ہے، اور اگر بغیر تشدید کے پڑھیں گے تو پھر مادہ کچھ اور بنتا ہے، اس لیے جب نویتن مادے سے ہو تو اس کو مشدد ہی پڑھا جائے گا۔ قصدہ، نوا ومانے قصدہ، یعنی اس کا قصد کیا، ارادہ کرنا۔ اور فی الشرع، شریعت کے اعتبار سے نیت کا معنی و مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، کما فی التلویح، جیسے کہ تلویح میں ہے، قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، طاعت اور تقرب الی اللہ کا قصد کرنا، فی ایجاد الفعل، ایجاد فعل کے اندر، یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام سے اصل مقصد طاعت کا اور تقرب الی اللہ کا ہو، یعنی جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں جب اس عمل سے اصل مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہو اور اطاعت ہو تو پھر یہ نیت ہے۔ ولا يرد علیہ النیۃ فی الطرق، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ کہ آپ نے کہا قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، ایجاد فعل ایک ثبوتی صورت ہے کہ فعل کو وجود میں لے کر آنا، تو پہلے ترک کے حوالے سے بات گزر چکی
کہ تروک کے اندر بھی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، جبکہ آپ نے یہاں اس کا ذکر نہیں کیا، تو یہ تعریف اپنے افراد کو جامعہ نہیں ہوئی۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں تروک کے حوالے سے اعتراض وارد نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ النِّيَّةُ فِي الطُّرُوق، اس کے اوپر تروک کے اندر نیت کے حوالے سے اعتراض وارد نہیں ہوتا، کیوں؟ لِأَنَّهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ لَا يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَّا إِذَا صَارَ التَّرْكُ كَفًّا۔ ہم نے یہ پہلے بتلا دیا ہے کہ تروک کے اندر تقرب خداوندی یہ ویسے حاصل نہیں کیا جا سکتا، الا اذا صار الترک کفا، مگر اس صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ ترک بمعنی کف کے ہو جائے۔ کس کے ہو جائے؟ مطلق کسی کام کے ترک کرنے کی وجہ سے کسی کو ثواب نہیں ملتا، بلکہ ثواب اس صورت میں ملتا ہے کہ جب وہ ترک بمعنی کف کے ہو جائیں۔ اور کف کا مطلب یہ کہ ایک چیز کے اوپر آپ قادر ہونے کے باوجود نفس کی خواہش بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے نفس کو، اپنے دل کو اس سے روکتے ہیں، تو یہ کف کا معنی ہے، اور اس پر پھر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اب یہ کف جو ہے یہ عمل ہے، کیا ہے؟ کف جو ہے نا یہ عمل کی صورت میں ایک ایجابی چیز ہے، اور اسی کا یہاں پر ذکر ہے فی ایجاد الفعل کے اندر، وہ بھی شامل ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی فعل چاہے قلبی ہو چاہے جوارح سے تعلق رکھتا ہو، سمجھ گئے؟ اگر اس سے نیت و ارادہ تقرب اللہ کا ہو اور اطاعت کا ہو تو یہ نیت ہے اور اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ فعل او کف، یہ ایک فعل ہے، وہ المکلف به فی النہی، اور یہ فعل ایسا ہے کہ نہی کے اندر ہمیں اسی کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہم کف کر لیں، یعنی کسی کام سے آپ اپنے آپ کو روکے قدرت رکھنے اور خواہش کے باوجود، اگر قدرت ہی نہیں یا خواہش ہی نہیں تو وہاں کف کا معنی پیدا نہیں ہوگا۔ وہاں اگر ہم کام نہیں کریں گے نا تو وہ محض ترک ہوگا، اور محض ترک پر ثواب نہیں ملتا۔ لَتَّرْكُ بمعنى العدم، وہ ترک مراد نہیں ہوگا جو عدم کے معنی میں ہے، لأنه ليس داخلا تحت القدرة للعبد، اس لیے کہ وہ تو بندے کی قدرت کے نیچے داخل ہے ہی نہیں، کما فی التحریر، جیسے کہ تحریر کے اندر ہے۔ وعرفها القاضی البیضاوی بأنها شرعا الارادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه اللہ تعالی وامتثالا لحکمہ۔ یہاں اس کی ایک اور تعریف ذکر کر رہے، اصطلاحی تعریف جو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہیں۔ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ نیت نام ہے الارادہ المتوجہ، اس ارادے کا نام ہے جو کسی فعل کی طرف متوجہ ہو، ابتغاء لوجہ اللہ تعالی، محض اللہ کی رضامندی کے حصول کی خاطر، و امتثالا لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کی خاطر۔ اب یہ تعریف اور اوپر تعریف مقصد کے اعتبار سے دونوں یکساں اور برابر ہے، الفاظ کا فرق ہے، باقی کچھ فرق نہیں۔ اوپر طاعت کا لفظ تھا، قصد الطاعت، یہاں کیا ہے؟ امتثال لحکم، اور قصد الطاعت ایک چیز ہے۔ ابتغاء لوجہ اللہ تعالی، التقرب الی اللہ، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، لہذا الفاظ کے اندر فرق کے باقی معنی و مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال دونوں تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نیت کی تعریف قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی، یعنی طاعت کا قصد ہو اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہو، کسی کام کے کرنے یا اس سے اپنے آپ کو بچانے اور روکنے سے، یہ مقصد ہو۔ ولغتاً، لغت میں ایک لغوی تعریف تو اوپر گزر چکی، اور یہاں قاضی بیضاوی اس کی تعریف کرتے ہیں، انبعاث القلب نحو ما یراہ موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضرر حالا او مآلا۔ لغت کے اعتبار سے نیت کا معنی ہے انبعاث القلب، دل کا اڑ جانا، نحو ما یراہ موافقا لغرض، اس چیز کی طرف جس چیز کو وہ اپنے مقصد کے موافق سمجھتا ہے، جس چیز کو وہ اپنے مقصد اور غرض کے موافق سمجھتا ہے، اس کی طرف دل کا میلان کر جانا، اس کی طرف دل کا اڑ جانا، من جلب نفع،
وہ غرض کیا ہو، یا کوئی منفعت حاصل کرنا، اب وہ دفع ضرر یا کسی ضرر سے اپنے آپ کو بچانا ہو، حالاً او معالاً، حال ہی میں یا معال کے اعتبار سے، یعنی معال کے اعتبار سے آپ کسی ضرر سے بچے یا منفعت حاصل کر لے، اس کی طرف دل کا میلان ہو، دل اٹھے، اسی کو لغوی اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں۔ انبعاث القلب نحو ما یراہ موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضرر حالا او معالا۔ الثانی فی بیان ما شرعت لاجلہ، 10 مباحث میں سے دوسری بحث کہ نیت کیوں مشروع کی گئی ہے، نیت کا یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، نیت ہمیں کیوں کرنی چاہیے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے، اس حکمت اس وجہ کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فی بیان ما شرعت لاجلہ، اس چیز کے بیان میں جس کے لیے یہ نیت مشروع قرار دے دی گئی ہے۔ قالوا المقصود منها تمییز العبادات من العادات و تمییز بعض العبادات عن بعض۔ نیت کے 2 مقاصد ہوتے ہیں، نیت کے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ بھائی بہت سارے کام لوگ عادت کے طور پر بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے کام لوگ عبادت کے طور پر بھی کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے کام ایک جیسے ہوتے ہیں، تو عادت کو عبادت سے جدا کرنا، یہ عبادت کو عادت سے جدا کرنا، یہ نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یا ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے الگ الگ کر دینا، یہ بھی نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ 2 مقاصد ہو گئے کہ تمییز العبادت من العادہ، عبادت کو عادت سے الگ کر دینا، اور دوسرا تمییز بعض العبادت من بعض، ایک عبادت کو دوسری عبادت سے الگ کر دینا، خصوصاً وہ عبادتیں جو ایک جیسی ہیں۔ اب ظہر کی 4 رکعت فرض ہے اور 4 رکعت سنت، دونوں ایک جیسی عبادتیں ہیں، فرق کیسا کرے گا؟ نیت کے ذریعے سے ہوگا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ 2 مقاصد کے لیے یہ نیت مشروع ہے۔ قالوا المقصود منها تمییز العبادات من العادات، عبادات کو عادات سے الگ کرنا یہ نیت کی مشروعیت کی وجہ ہے۔ وتمییز بعض العبادات عن بعض، اور بعض عبادات کو دوسری بعض عبادات سے الگ کر دینا، کما فی النہایہ، جیسے کہ نہایہ کے اندر ہے کہ نیت کے یہ 2 مقاصد ہیں۔ کل امساک عن المفترات، جیسے کہ مفترات سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ علاج کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، پرہیز کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور ویسے دل نہ چاہنے کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ روزے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ پرہیز اور روزہ ایک دوسرے سے جدا ہوگا، کس طرح جدا ہوں گے؟ نیت کے ذریعے سے۔ اب بات آئی سمجھ۔ کل امساک عن المفترات، جیسے کہ مفترات سے اپنے آپ کو روکنا، قد یکون حمیتاً او تداویاً، کبھی پرہیز کی بنا پر ہوتا ہے، او تداویاً کبھی علاج کی بنا پر ہوتا ہے، او لعدم الحاجت الیہ، یا چونکہ اب کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا کھا لیا ہے کہ اب جو ہے نا شام تک دوبارہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ امساک کر رہا ہے، رکا ہوا ہے۔ تو اب یہ نہ کھانا روزے میں بھی پایا جاتا ہے اور ویسے بھی پایا جاتا ہے، پرہیز میں بھی یہ معنی پایا جاتا ہے، اور علاج کے طور پر بھی نہ کھانا، اس کے اندر بھی امساک پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب روزہ اور ان کے درمیان فرق صرف نیت کے ذریعے سے ہوگا۔ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ کہ یہ آدمی نہیں کھا رہا، کس وجہ سے نہیں کھا رہا؟ پرہیز کی وجہ سے نہیں کھا رہا، روزے کی وجہ سے نہیں کھا رہا، علاج کی وجہ سے نہیں کر رہا، یا دل ہی نہیں کر رہا۔ ان سب کے درمیان فرق جو ہوگا وہ نیت کے ذریعے سے ہوگا۔ والجلوس فی المسجد قد یکون للاستراحۃ، بہت سارے لوگ مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، خصوصاً گرمی کے اس موسم میں، جب مسجد میں ایئر کنڈیشن ہو یا جو ہے نا کیا ہو، پنکھے چل رہے ہو، مفت میں سارے چلتے ہیں، تو پھر لوگ مسجد میں پنکھوں کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی پنکھے بند ہو جائے تو پھر کیا ہے،
اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مسجد میں بیٹھنا ایک عبادت کی بنا پر بھی ہوتا ہے اور ویسے استراحت اور راحت وغیرہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہوگا وہ بھی نیت کی ذریعے سے ہوگا۔ والجلوس فی المسجد قد یکون للاستراحہ، مسجد کے اندر بیٹھنا کبھی استراحت کے لیے ہوتا ہے، وقد یکون قربتاً، اور کبھی قربت اور ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ ودفع المال قد یکون حبہ او لغرض دنیوی، مال کسی کو دینا کبھی اس سے مقصد حبہ کرنا ہوتا ہے، او لغرض دنیوی، یا اس کے پیچھے کوئی دنیاوی غرض اور مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ وقد یکون قربتاً، اور کبھی کبھی قربت اور ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ کزکات او صدقۃ، جیسا کہ زکوٰۃ اور صدقہ یہ بھی مال دینا پایا جا رہا ہے، ہبہ میں بھی مال دینا پایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے اور مقصد میں بھی مال دینا پایا جا رہا ہے، لیکن ان تمام میں جدائی جو لائے گا وہ کیا لائے گا؟ نیت لے کر آئے گی۔ والذبح قد یکون للعقل، اب ذبیحہ جانور کو ذبح کر دینا کبھی اس کے پیچھے محض مقصد گوشت کھانا ہوتا ہے، کوئی ثواب کمانا مقصود نہیں ہوتا۔ فیکون مباحا، اس صورت میں یہ جانور ذبح کر دینا مباح عمل ہوگا، او مندوبا، یا زیادہ سے زیادہ مندوب ہوگا، او للاضحیۃ، یا جانور ذبح کیا جاتا ہے قربانی کے لیے، فیکون عبادتا، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ عبادت بنے گا۔ تو فرق کہاں سے آیا؟ نیت کی وجہ سے آیا۔ او لقدوم امیر فیکون حراما، یا امیر کی آمد پر جانور وغیرہ کو ذبح کر دینا، فیکون حراما، تو یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ یعنی کوئی امیر آ رہا ہے، بڑا آدمی آ رہا ہے، اس کے لیے اسی کے نام پر جانور وغیرہ کو ذبح کر دینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں اکرام کی بنا پر اگر کوئی ذبح کر دیتا ہے مہمان کے لیے یا کسی بھی بڑے شخص کے لیے، اکرام اور احترام کے نام پر، اس کے نام پر نہیں اکرام کی خاطر ایسا کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ حرام نہیں ہوگا۔ او کفر علی قول، یا ایک قول کے مطابق تو ایسا کفر ہو جائے گا اگر امیر کے لیے وہ قربانی کرتا ہے، قربانی نہیں جانور ذبح کرتا ہے، امیر کے نام پر کرتا ہے، سمجھ گئے، یا کسی اور کے نام پر کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ کفر، اور بعض صورتوں میں یہ حرام کہلاتا ہے۔ ثم التقرب الى الله تعالى يكون بالفرض والنفل والواجب فشرعت لتمییز بعضها عن بعضها، پھر تقرب اللہ تعالیٰ کی طرف یکون بالفرض، کبھی فرض کے ذریعے سے، فرض عمل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، والنفل، کبھی نفل کے ذریعے سے، والواجب، کبھی واجب کی ادائیگی سے، فشرعت لتمییز بعضها عن بعضها، تو یہاں نیت اس لیے مشروع ہے تاکہ فرض، نفل اور واجب کے درمیان تمیز کیا جا سکے۔ اب 2 رکعات کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہے، سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ نیت کے ذریعے سے ہوگا، سمجھ گئے؟ 4 رکعات نفل پڑھ رہا ہے یا فرض پڑھ رہا ہے، فرق جو ہوگا کس سے ہوگا؟ نیت کے ذریعے سے ہوگا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نیت اس لیے مشروع قرار دے دی گئی ہے۔ فیفرع علی ذلک، اس پر ان مسائل کی تفریق ہوتی ہے، ان ما لا یکون الا عبادہ ولا یلتبس بغیرہ لا تشترط فیہ، اب چونکہ 2 مقاصد ہیں، عادت کو عادت سے الگ کر دینا، اور ایک عبادت کو دوسری عبادت سے الگ کر دینا۔ اب ایک کام ہے اس کے اندر عادت والا پہلو نہیں ہے، اور اس طرح ایک کام ہے وہ ہے ہی منفرد، اس کے مد مقابل دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں کہ آپ ان دونوں میں سے فرق کرنے کے لیے آپ نیت کریں، وہ ہے ہی کہ ایک چیز، اس کے مد مقابل کوئی نہیں ہے، تو ایسے اعمال کے اندر پھر نیت لازمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں چونکہ یہ 2 مقاصد نہیں پائے جا رہے ہیں یہاں، نیت کے ذریعے سے عادت کو عبادت سے الگ نہیں کیا جا سکتا یہاں پر، اس لیے کہ یہاں ایک ہی پہلو ہے عبادت کا، عادت کا پہلو نہیں ہے۔ اس طرح 2 ایک جیسی چیزیں تو ہے نہیں کہ ان دونوں کے درمیان تمیز کرانے کے لیے نیت کی جائے، ایک ہی چیز ہے، تو پھر وہاں پر نیت کوئی لازم نہیں ہوگی، جیسے کہہ رہے فیفرع علی ذلک، لہذا اس پر یہ بات تفریح ہے، ان ما لا یکون الا عبادہ، کہ ایک چیز ہے ہی عبادت، اس کے اندر عادت کا پہلو نہیں ہے، ولا یلتبس بغیرہ، اور وہ کسی اور کے ساتھ ملتبس بھی نہیں ہے،
غلط منت بھی نہیں کہ جدا کرنے کے لیے آپ کو نیت کرنا پڑے. لا تشترط فیہ، تو پھر اس صورت میں ان اعمال کے اندر نیت شرط نہیں ہوگی. کل ایمان باللہ تعالی کما قدمناہ، جیسے کہ اللہ پر ایمان لے کر آنا، کما قدمناہ جیسے کہ پہلے ہم نے اس کو ذکر کر دیا. ہم نے کتاب آغاز سے پڑھی ہے، اس میں ایسی کوئی بات ذکر نہیں ہوئی نا، تو پھر یہ قدمناہ کا مطلب میرے خیال سے یہی ہوگا. اسلام کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ اسلام لانے کے لیے نیت کا ہونا کوئی لازمی، بغیر نیت کیے بھی اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مومن ہو جائے گا. لیکن اس کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں، بلکہ کیا ہو، جو کلمہ وہ پڑھ رہا ہے اس کا مقصد اور مفہوم بھی اس کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس نے صرف الفاظ یاد کیے، یا بچے پڑھتے ہیں آوازیں ادھر ادھر جگہوں کے سے آتی رہتی ہے، وہ نے بھی ایسا یاد کر لیے، پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کلمہ ہے، تو پھر اس کے کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. بہرحال کما قدمناہ، یہاں پر ایمان کا ذکر سے پہلے نہیں ہوا، اسلام کا ہوا ہے، تو شاید وہی اسلام والا معنی مراد لے رہے ہیں. گو اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے، فرق اعتباری بھی ہے اور حقیقی فرق بھی ہے، لیکن دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر اطلاق بھی ہوتا رہتا ہے، عمومی طور پر مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں. اس وجہ سے اسلام کا ذکر گویا ایمان کا ذکر ہے. والمعرفہ، معرفت سے مراد معرفت خدا بندی ہے. والخوف، اللہ کا ڈر دل کے اندر. والرجاء، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید. والنیہ، اس طرح خود نیت ہے، نیت کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے کہ نہیں، کہتے نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر تسلسل آئے گا، ایک نیت پھر اس کے لیے نیت پھر اس کے لیے نیت. وقراءۃ القرآن، قرآن پاک کی قرات. والاذکار، اس طرح ذکر و اذکار. لأنها متمیزۃ لا تلتبس بغیرها، اس لیے کہ یہ سارے خود بخود ایک دوسرے الگ الگ اعمال ہیں، یہ کسی اور عمل کے ساتھ ملتبس نہیں ہوتے ہیں. وما عدا الایمان لم اروا صریحا، ایمان کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں انہوں نے گن لی ہے، معرفت، خوف و رجا، نیت، قرات القرآن اور ذکر، کہتے ہیں اس کی تصریح میں نے کسی کتاب کے اندر نہیں دیکھی. ولکنہ مخرج علی الایمان المصرح به، البتہ یہ سارے کے سارے، یا ولکنہ مخرج علی الایمان المصرح به، لیکن سب کی تخریج ایمان پر ہوئی ہے اور ایمان کی تصریح موجود ہے. یعنی جس طرح ایمان کے مد مقابل کوئی اور چیز نہیں ہے، اس طرح معرفت، خوف و رجا، نیت اور تلاوت قرآن اور ذکر کے مد مقابل کوئی اور چیز موجود نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان تمیز کرانے کے لیے نیت لازمی قرار دے دی جائے. ثم رأیت ابن وہبان فی شرح المنظومہ، پھر کہتے ہیں میں نے ابن وہبان کو دیکھا جنہوں نے منظومہ کے شرح میں یہ لکھا، انما لا یکون الا عبادہ لا یحتاج الی النیہ، کہ جو چیز عبادت ہو، یعنی محض عبادت ہی کا پہلو اس کے اندر موجود ہو، عادت کا پہلو اس کے اندر موجود نہ ہو، لا یحتاج الی النیہ، ایسا عمل نیت کا محتاج نہیں ہوتا، نیت کے بغیر بھی وہ صحیح ہوگا. وذکر ایضا، اور پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ ان النیۃ لا تحتاج الی نیت، ایک نیت دوسری نیت کا محتاج نہیں ہے. وجہ میں نے بتلا دی، بعض حضرات کہتے تسلسل لازم آ جائے گا. کیا لازم آ جائے گا؟ تسلسل لازم آ جائے گا. اور بعض حضرات کہتے تسلسل کی دلیل تو یہاں صحیح نہیں ہے، بلکہ پھر نیت اول جو ہے اس کو ایمان کی طرح سمجھیں گے، جس طرح ایمان کی نیت کا ہونا کوئی لازمی نہیں ہے، تو ایک نیت سے پہلے جو دوسری والی نیت ہے اس کو بھی ایمان کے زمرے میں ڈالیں گے، اور اس کے لیے بھی کیا ہے؟ نیت کی ضرورت نہیں. تو ہم کہتے ہیں جس نیت کی ضرورت نہیں ہے وہ وہی نیت ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس کی طرح ہے؟ ایمان کی طرح ہے. سمجھ گئے؟ لہذا مصنف کا یہ قول پھر بھی صحیح ہے. وَنَقَلَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ أَنَّ التِّلَاوَةَ وَالْأَذْكَارَ وَالْأَذَانَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ. علامہ عینی رحمہ اللہ نے شرح بخاری کے اندر اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ تلاوت، ذکر و اذکار اور اذان یہ نیت کے محتاج نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ان کا تحقق ہو جاتا ہے. البتہ نماز اذان کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ ثواب تب ملے گا جب کیا ہو؟ نیت ہو. سمجھ گئے؟ سب پر ثواب تب ملے گا جب
نیت ہو، ورنہ آپ کی تلاوت قرار پائے گی، ذکر ہو جائے گا، لیکن ثواب تب جب نیت ہو شریعت کا۔